الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی ابتدا کریں. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حدثنا أبو علي محمد بن عمرو اللؤلؤي حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في محرم سنة 75 و200 قال: أول كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب الكعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. صحيح غيره. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد. کتاب الطہارہ باب التخلی عند قضاء الحاجہ. آپ کو پتہ ہے کہ کتاب الطہارہ سے اکثر فقہا یا احکام کی جو کتابیں ہیں یا سنن کی جو کتابیں ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ احکام اس میں بیان ہونے اور احکام میں سب سے پہلے عبادات سے ابتدا کی جاتی ہے، اور ابتدا عبادت میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے. تو شرط کے بغیر مشروط نہیں ہے، اس لیے شرط کی پہلے اس سے ابتدا کی گئی اور اس کی تفصیلات کو ذکر کیا گیا، پھر نماز اور اسی طرح آگے ان احکام کو چلایا گیا. کتاب الطہارہ. اور پھر طہارہ کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہے کہ طہارت کی کئی اقسام ہیں. یعنی ایک تو طہارت یہ ہے کہ حصی ہو سکتی ہے کہ آپ حصی طور پر طہارت حاصل کرتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے حکمی، یعنی نظر نہیں آ رہی کہ کچھ گندگی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے تعبدی طور پر وہ کام کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر وضو ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، وضو نہیں ہے آپ کا لیکن ظاہری طور پر کوئی گندگی اور علائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ وضو کرتے ہیں کیونکہ یہ حکم ہے کہ حدث کے بعد آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح طہارت کے بھی اقسام ہیں، اور طہارت دو طرح کی ہوگی. اور اسی طرح سب سے پہلے اس میں باب آیا باب التخلی عند قضاء الحاجہ. تخلی کہتے ہیں الگ ہونا اور خلا میں ہونا، اور عند قضاء الحاجہ، اور یہ بھی حاجت کے ادا کرنے کے لیے. یعنی کنایتاً بات کی گئی ہے کہ جب بندہ اپنی حاجت سے مراد وہ خاص ضرورت جس کو بندہ ہر انسان جو ضعیف ہے اور کمزور ہے، ہر انسان کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی ہے، اور یہ اس کے لیے حاجت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو روک دے، اس نظام کو روک دے تو انسان کے اوپر موت بن جاتی ہے. گردوں کے مسائل جن کو ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ، اور اسی طرح ڈائلیسس وغیرہ کے جو ہوتے ہیں مسائل آپ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے ہمیں. یہ چیز حتیٰ کہ گندگی ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کے اخراج کا ایک ذریعہ بنایا ہوا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بشریت کا ایک کی دلیل بتائی. کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کو کیا بنایا گیا؟ خدا. اور یا ان کی اقسام اور جو بھی انہوں نے بنائے ہیں خدا کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے خدا نہ ہونے کی کیا دلیل دی کہ تو کھانا کھانے کے مراد یہ کہ اس سے آگے جو سارے معاملات ہیں وہ ان سے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. باب التخلی عند قضاء الحاجہ. اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہ شروع میں کچھ نہ کچھ ضروری ہے. قضاء حاجت اور اس خاص ضرورت کے پورا کرنے کے لیے انسان کو الگ ہونا ہے، خلا میں جانا ہے اور سب سے دور ہونا ہے. اس کے متعلق پہلی حدیث ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، یہ ان کے استاد ہیں عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب الکعنبی. یہ اکثر آپ کو ملیں گے، ان کے استاد ہیں اور مضبوط ثقہ ہیں. قال حدثنا عبد العزیز. یہ قال حذف ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جب آپ نے قال پڑھنا ہوتا ہے، آپ نے جب حدیث کی ابتدا کرنی ہے ایک سبق کی، تو آپ نے کہنا قال المصنف ابو داود حدثنا عبداللہ بن مسلمہ ابن کعنب الکعنبی قال. اب پھر اگلا جو حدثنا ہوگا اس سے پہلے بھی قال حذف ہوتا ہے، وہ پڑھنے میں ہم نے پڑھنا ہوتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا. قال حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد، عبد العزیز ابن محمد عن محمد یعنی ابن عمرو عن ابی سلمۃ عن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار
بخاری کی حدیث کو جب دیکھتا ہے بندہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار نظر آتے ہیں، خدمت گزار نظر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھاگتے نظر آتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش نظر آتے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کو بتا رہے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان، عادت میں نے کیسے بتایا، اس متن کی طرف جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں ان النبی کان اذا ذهب المذهب ابعد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب، کانا بھی آیا اور اذا بھی آیا۔ کانا جب آتا ہے اور اس کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو استمرار کے لیے آتا ہے، لیکن اذا جب آ گیا تو وہ بھی ایک طرح کا استمرار کا معنی پیدا کر رہا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، اذا ذهب، جب جاتے، المذہب، مذہب سے مراد یہ اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میم بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب بھی جانے کی جگہ جاتے یا جاتے، اب آدھا تو دور چلے جاتے، یعنی کتنی کنایتاً بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جانے والی جگہ جاتے تو بہت دور جاتے، اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے۔ یعنی اس طرح کے جو معاملات ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے تو ہوئے ہیں اور انسان محتاج ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت اس کو کہا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کو بڑے ادبی انداز سے پیش کیا گیا، اور یہ چیز بڑی غلط ہے کہ علم کے لیے حیا نہیں کرنی۔ لیکن ٹھیک ہے، علم کے لیے حیا نہیں کرنی، لیکن جتنا ہو سکے اس حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور ان الفاظ کو اپنی حد میں رکھ کے تو اس علم کو بیان کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ علم کے نام پر پھر کھلا شروع کر دیں، اور یعنی جس کو دوسرے اگر کھلے الفاظ میں کہا جائے تو چسکے بازی، تو یہ پھر علم کی فضا ختم ہو جاتی ہے، وہ جو سیکھنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی ہے باقاعدہ، اور بلکہ آگے حدیث آئے گی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو تو اللہ کے نبی نے قضاء حاجت کے بھی آداب سکھائے ہیں، تو انہوں نے آگے سے شرم نہیں کی، آگے سے باقاعدہ ان تفصیل بتائی، خیر اس میں ہم ذکر کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان الفاظ کا بھی اور ادب کا بھی خیال رکھنا بھول جائیں۔ تو کتنے ادب سے بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتا رہے ہیں گویا کہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک عمر گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہاں تک کہ معاملات ان کو پتہ ہے، اور یہاں تک کی خدمت وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں بات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، کہ ان لوگوں کو نہ تو بھوک اللہ کی راہ میں ان کو بھوک محسوس کرنا پڑی ہے اور نہ ہی پیاس برداشت کرنا پڑی ہے، اسی وجہ سے لوگ خراب ہو گئے۔ یہ دیکھو ان لوگوں نے بھوکیں برداشت کی ہیں اور پیاسیں برداشت کی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ کٹے مرے ہیں اور جنگیں کی ہیں اور خدمتیں کی ہیں۔ خیر صحابہ کا مقام ایک ایمان والا ہی پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت اور الفت عطا فرمائے اور ان کی اتباع عطا فرمائے۔ تو یہ ان کی حدیث ہے، اور سب سے پہلی خلا کیسے ہونا ہے، یعنی اگر ہم ظاہری الفاظ میں کہ الگ کیسے ہونا ہے، کس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دور ہو سکتے تھے دور ہوتے تھے، جتنا دور ہو سکتے تھے، تو یعنی لوگوں سے دور ہو کر، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت حیا والے تھے، اور حیا کا درس بھی ہے، اور یہی دے رہے ہیں مغیرہ بن شعبہ، کہ یہ نہیں ہے کہ کھلے عام یعنی نالیوں میں لوگ کر رہے ہیں، کیوں آپ کے پاس تھوڑا سا آگے چلے جائیں، یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس میں حیا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ باتوں میں بھی دیکھیں نا، اگر باتوں میں بھی آپ خیال کرنا چھوڑ دیں کہ میں ادب کے الفاظ استعمال کروں، تو آہستہ آہستہ آپ کی زبان ایسی کھلے گی کہ بہت دور جائے گی۔ اسی لیے ان تقاضوں کو شروع میں ہی پورا کیا جائے اور دور رہا جائے۔ اسی لیے شریعت کا تقاضا ہے نا کہ جو گناہ کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے اس وسیلے کو ہی اختیار نہ کیا جائے، اور وسیلہ بھی اسی کا حکم رکھتا ہے جو گناہ ہے۔ دوسری حدیث پڑھیے۔ بسم الله. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز امتلك حتى لا يراه احد. صحيح غيره. اس حدیث کو مسدد بن مسرہد بن مسربل بن مستورد، یہ ان کا مکمل نام ہے، یہ ان کے استاد ہیں اور بخاری وغیرہ کے بھی استاد ہیں اور مضبوط راوی ہیں۔ وہ
فرماتے ہیں قال حدثنا عیسی بن یونس قال حدثنا اسماعیل بن عبد الملک عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد۔ یہ اسی باب کے تحت اسی معنی کی تقریباً حدیث ہے۔ وہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کے متعلق کچھ کلام ہے، اسی وجہ سے اس کو صحیح لغیری کہا گیا۔ اور آپ کو یہ قانون پتہ ہے کہ صحیح لغیری ہی وہ حدیث ہوتی ہے جس کی اپنی سند تو نہیں صحیح، لیکن اسی معنی کی کوئی اور حدیث آپ کو صحیح مل جائے گی، وہ مطابق بھی ہو سکتی ہے، شاہد بھی ہو سکتی ہے، اسی صحابی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور صحابی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراز، یہ بھی کوئی عادت کا بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسی تھی، کرتے ہی ایسے تھے، ان کا معمول یہ تھا کان اذا اراد البراز، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب براز کا ارادہ کرتے، براز برزہ سے ہے، برزہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظاہر کرنا، اور براز کا مطلب یعنی دور ہو جانا، الگ ہو جانا اور باہر ہو جانا، یعنی یہ بھی کنایا ہے اصل میں اس سے کہ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں اور اس کا ارادہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں انطلق، کان اذا اراد البراز انطلق، یہ اذا کا جواب ہے، اذا شرطیہ ہے نا، انطلق اس کا جواب ہے، انطلق حتی لا یراہ احد، تو وہ نکل جاتے، اللہ کے نبی ادھر سے نکل جاتے، حتی لا یراہ احد، کہاں تک چلے جاتے کہ جہاں تک کوئی بھی ان کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ تو یہ اس حدیث کی مزید شرح آ گئی، اس حدیث کی مزید وضاحت آ گئی، البتہ کہ اس حدیث کے متعلق کچھ کلام کیا گیا، اسماعیل بن عبد الملک کے متعلق ضعف کا کہا گیا، اور ابو زبیر جو ہیں وہ بھی مدلس ہیں، لیکن یہ پچھلی سند کی وجہ سے صحیح ہے۔ اگلے باب کی طرف آئیں۔ باب الرجل يتبوأ لبوله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن نبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله إسناده ضعيف۔ باب الرجل یتبوأ لبولہ، باب اس آدمی کے بارے میں کہ جو اپنے قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، جگہ کو لیتا ہے، جگہ کو نرم کرتا ہے، یہ تمام معنی اس میں شامل ہیں۔ یتبوأ کے بارے میں کہا گیا یتخذ لبولہ مکانا سہلا، نرم جگہ اختیار کرتا ہے، لئلا یرجع الیہ رشاش البول، یعنی نرم جگہ اس وجہ سے کہ جب اس نے پیشاب کرنا ہے تو اس کے چھٹے وغیرہ نہ پڑیں اس میں۔ اس کے متعلق حدیث لاتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی رحمہ اللہ، اور وہ بیان کرتے ہیں حماد قال اخبرنا ابو التیاح قال حدثنی شیخ، یہ شیخ کیا ہے؟ مبہم ہے، اب اس کا نام نہیں پتہ ہمیں اور نہ ہی ملا ہے۔ قال لما قدم عبداللہ ابن عباس، اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم، اسی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے کہ اس میں یہ راوی مبہم ہے۔ قال لما قدم عبداللہ ابن عباس البصرہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس بصرہ تشریف فرمائے، فکان یحدث عن ابی موسیٰ، اور ایک روایت میں فکان یحدث عن ابی موسیٰ، کہ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کو حدیثیں بیان کی جاتی تھی کہ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا کہ یہ حدیث ہے۔ فکتب عبداللہ ابن عباس الی ابی موسیٰ یسألہ عن اشیاء، تو عبداللہ ابن عباس نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، پیغام لکھا، یسألہ عن اشیاء، اور اس میں انہوں نے بعض اشیاء کے متعلق سوالات کیے ان سے۔ فکتب الیہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا اور ان کے لیے لکھا انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فاراد ان یبول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا ارادہ کیا، فاتی دمثا فی اصل الجدار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمث کہتے ہیں کسی نرم زمین کو، نرم جگہ کو، نرم جگہ پر آئے، فی اصل الجدار، وہ جدار یعنی دیوار کے قریب ہی تھی، اور اس کی اصل جڑ کو کہتے ہیں اور بنیاد کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد میں ہی ایسی نرم جگہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیٹھ گئے۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی اس کے بعد، یعنی قضاء حاجت کے بعد فرمایا اذا اراد احدکم یبول فلیرتد لبولہ موضعا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کا ارادہ کرے تو اس پیشاب کے لیے اچھی مناسب جگہ تلاش کر لیں۔ اب یہ حدیث ہے اور اس کے متعلق ضعف کا کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس میں شیخ ہیں، لیکن باب یہ ہے الرجل یتبوأ لبولہ، آدمی کو اپنے پیشاب کرنے کی جگہ کو تلاش کرنا چاہیے، خاص مکان دیکھنا چاہیے، اور اس میں تمام جو تقاضے ہیں سطر کے اور چھینٹے نہ پڑیں اس کے تقاضے سارے وہ پورے کرنے چاہیے اس کو، یعنی یہ باب جو ہے وہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ اس کے تحت جو انہوں نے حدیث لائی ہے وہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے تھا تو انہوں نے ایک جگہ اس طرح پیشاب کیا کہ وہ نرم جگہ تھی اور دیوار کے پاس تھی۔ اب اس حدیث کے شواہد بھی موجود ہیں اپنی جگہ، اس کے احادیث کے یعنی سند کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس کے سند نہیں ہے ثابت، لیکن یہ اگر مسئلہ ثابت ہے، یہ حدیث کا متن دوسرے متون سے موافق ہے تو اس حدیث کو لیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے شاید ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو اس میں لایا ہو۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ انسان قضاء حاجت کے لیے خاص جگہ تلاش کرے گا اور اس کے لیے جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل اس کی ضرورت اگر نہیں پڑتی تو ٹھیک ہے، اس میں خاص جو جگہ بنی ہے اس میں تو جانا ہے نا، اس کے لیے تو ہے، تو اس کے لیے بھی جگہ ہے، اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے کہ اس نے خاص جگہ اختیار کرنی ہے۔ دوسرا اگر پیشاب کے لیے جگہ تلاش کرنی ہے اس کے لیے پچھلی حدیث بھی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ان کو قضاء حاجت کا ارادہ ہوتا ہے تو دور چلے جاتے، اس سے مراد یہی ہے نا کہ وہ قضاء حاجت کے لیے جگہ تلاش کرنے چلے جاتے تھے، اور پھر اس میں سطر کا بھی خیال ہے، نرم کرنے کا بھی خیال ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ ساتھ میں برچھی وغیرہ لے کے جاتے تھے جس سے نرم کی جاتی تھی زمین کو اور پھر پیشاب کیا جاتا، اور اس کے یعنی تمام جو لوازمات ہیں اور آداب ہیں ان کا خیال رکھ کے، تو یہ حدیث اپنے متن کے لحاظ سے صحیح ہے۔ جی چلیں آگے۔ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الله بن الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. جی آگے پڑھ دیں۔ قال حدثني الحسين بن حمد يعني السدوسي قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة مرة أعوذ بك، وقال وهيب عن عبد العزيز بإسناده فليتعوذ بالله. قال حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه البشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إسناده صحيح. اب یہ باب ہے باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، یہ ما استفہامیہ ہے کہ کیا بندے نے کہنا ہے جب وہ خلاء کے لیے داخل ہوگا، خلاء کی جگہ کے لیے کہ وہ الگ ہو گئے، اس نے پیشاب کے لیے بھی بیٹھنا ہے اور یا وہ پھر کوئی ایسی واش روم کی جگہ ہے تو اس وقت اس نے کیا کہنا ہے، یعنی اس سے مراد یہ کہ اس میں بیٹھنے سے پہلے کیا کہنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس جگہ جب بیٹھنا ہے اس وقت تو یہ چیز نہیں ہے کیونکہ منع کیا گیا کلام سے بھی، دعا پڑھنا تو دور کی بات ہے، تو کیا کہنا ہے اس وقت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آداب تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، کون سی دعا تھی، تو اس طرح کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ پہلی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہا رسول اللہ، یہ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماد اللهم انی اعوذ بک، وقال عن عبد الوارث اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یا من الخبث والخبائث، یہ دونوں قرآت موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خلاء کے لیے داخل ہوتے، خلاء کی جگہ پر پہنچتے، واش روم ہو یا کوئی دور کی جگہ ہو، صحرا ہو، کوئی بھی جس جگہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تو یہ دعا کرتے اس سے پہلے، یعنی اللہم انی اعوذ بک،
اور دوسرے الفاظ ہیں اعوذ باللہ، اللہم انی اعوذ بک اور اعوذ باللہ، دونوں الفاظ ثابت ہیں۔ اور من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ خبث یہ خبیث کی جمع ہے، جنوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو خبیث جن ہیں ان سے، اور خبیثات جنیاں جو ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی ان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور خبث جب آئے گا تو یہ مصدر ہوگا، اس سے مراد تمام گندگیاں، مکروہات اور بری جو چیزیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح کی دیگر احادیث میں بھی یہی الفاظ تقریباً وارد ہیں۔ ہاں البتہ یہ وہیب کے جو الفاظ ہیں فلیتعوذ باللہ، اس کے بارے میں امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شاذ ہیں، اور جی بس آئے خیر، تو امام البانی ان الفاظ کو صحیح نہیں کہتے بلکہ شاذ کہتے ہیں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمل موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی ہے تو پھر یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے۔ آگے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ، کہ یہ جو جگہ ہیں، یہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہیں، محتضر ہیں۔ محتضر یعنی حاضر کی گئی، ادھر چیزیں حاضر ہوتی ہیں، جن وغیرہ اکثر آپ کو پتہ ہے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ فاذا اتى احدكم الخلاء، جب تم میں سے کوئی ایسی جگہ پر آئے، خلا کے لیے آئے، قضاء حاجت کی آئے، تو اس کو یہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الخبث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ تو وہی حدیث ہے اور اس سے وہی مسائل ہیں، یعنی آپ نے جب قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے یہ دعا ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو ہے 6 بجے کوشش کریں۔